یہ غور سے سنو بھائی. جناب والا آج سے 30 سال قبل جب اس نے کرکٹ کا کیریئر چھوڑا تو اس کا باقاعدہ ایک کیریئر جو ہے اس کو ڈیزائن کیا. زائنسٹ لابی نے ڈیزائن کیا کہ یہ نیوکلیئر پاور ہے, یہ ملک جو ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے, یہ ملک جو ہے کنٹرول میں نہیں آتا. ایک خیراتی ہسپتال لانچ کیا گیا اس کے لیے تاکہ اس کا پروفائل بنے. خواجہ صاحب نے فرمایا اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ عمران خان نے جب 30 سال پہلے کرکٹ چھوڑی تو اس کو اسرائیلیوں نے ایک ڈیزائن کیا, اس کو ایک کیریئر ڈیزائن کیا کہ اس کو یہ پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کے لیے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور یہ قابو میں نہیں آ رہا, تو اس لیے ایک خیراتی اسپتال بنا کے اس کی پروفائل بلڈ کی گئی اور اس کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا. آگے خواجہ اعظم کا دوسرا کلپ چلا رہا ہوں کہ یہ باہر جا کر کیا کہتے ہیں. یہ تو پاکستان کی اسمبلی میں کہا نا لوگوں کے سامنے اردو میں, اب انگلش میں سنیے. I wanted to ask one last one, a matter of sort of Pakistani domestic affairs, but of interest to U.S. foreign policy. You have elections coming sooner rather than later. What's the foreign policy difference between PMLN and PTI at this stage, would you say? I would call myself, if I'm allowed that indulgence, that we are much more liberal than PTI in political sense, on foreign policy front. They appeal more to people who are on religious fringes. گورے نے پوچھا کہ خواجہ صاحب الیکشن آ رہے ہیں سونر اور لیٹر, ابھی نہیں تو بعد میں الیکشن آ رہے ہیں پاکستان میں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جماعت بھی آپ کے ساتھ تگڑی مقابلے میں آ گئی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی جماعت میں اور ان کی جماعت میں کیا فرق ہے؟ تو خواجہ آصف صاحب کا جواب تھا جو انہوں نے بڑی دھیمی آواز رکھ کے کہا کہ کہیں کوئی سمجھ نہ لے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, لیکن کہنا بھی ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہم ان سے زیادہ لبرل ہیں. اب لبرل کا مطلب اللہ خلیق پتہ کر لیجئے گا کہ لبرل کسے کہتے ہیں. جو دین سے بالکل مختلف ہوتی ہیں, مخالف ہوتی ہیں, جو دنیاوی ہوتے ہیں, انہیں لبرل کہا جاتا ہے. جو ریلیجیس سینٹیمنٹس ہوتے ہیں ان کی وہ پرواہ نہیں کرتے, ان کو لبرل کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا, ساتھ انہوں نے یہ بھی ایڈ کیا کہ جو پی ٹی آئی ہے یہ دینی جماعت ہے, تو ہم جناب لبرل ہیں. یہ گوروں کو بتایا گیا تاکہ گورے ان کو سپورٹ کریں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ خواجہ صاحب خود کہہ رہے ہیں. خوددارا یہ نہ سوچیے گا کہ میں نے کوئی ترجمہ غلط کیا. اگر شک ہو تو یہ ویڈیو رہی, اس کو کسی کو بھی دکھا کے آپ اپنی مرضی کا بندہ لے کے ترجمہ کروا لیجئے گا کہ کیا خواجہ آصف صاحب نے یہی حرف بحرف یہ کہا یا نہیں, یا گورے کا سوال کیا تھا. اس کے بعد مفتہ اسماعیل جب باہر گئے تو باہر جا کے وہ آئی ایم ایف سے جب میٹنگ تھی ان کی, تو اس میں انہوں نے کیا فرمایا, ذرا سنیے گا. Imran Khan, the former Prime Minister, essentially then started talking about some Quranic verses of this called Amr bil Maruf and Nahy anil Munkar, meaning that this is promotion of virtue and prevention of vices, somehow that we were the standard bearers of vice and he was somehow the standard bearer of virtue. بے شرموں کی طرح جا کے وہاں پر ان کے سامنے کہہ رہا ہے کہ جناب عمران خان نے پاکستان میں ایک مہم چلائی ہوئی ہے, وہاں پر قرآن کی آیتوں کو لے کر تو فرق پیدا کر رہا ہے, لوگوں کو بتا رہا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اور صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اس کی کیمپین کر رہا ہے اور اس میں وہ بتا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں اور وہ صحیح ہے. یعنی قرآنی آیات کا ان بندوں کے سامنے جو قرآن کو مانتے بھی نہیں, وہاں پر اس بندے نے مذاق بنایا اور اس کا بائیکاٹ کیا گیا. اس وقت کافی لوگوں نے کیا جو کوئی سمجھتے تھے, جو تھوڑے سے کسی کے انفلوئنس میں نہیں تھے, جو پٹواری جالے یا یوتھیے نہیں تھے, جو صحیح میں سمجھتے تھے کہ اس نے توہین کی ہے. یعنی کیا ضرورت ہے تمہیں, تم یہ کہہ لو کہ یار وہ ہمارے خلاف وہ بات کر رہا ہے, جو ہم سوچتے ہیں وہ نہیں سوچتا, وہ آپ کو لتاڑتا ہے, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, ہم آپ کو سر پہ بٹھاتے ہیں, وہ نہیں بٹھاتا. اب ان لفظوں میں کہہ لو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ ان کو قرآنی آیات کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب. اور پھر آگے ایک جملہ ہے, میں نے وہ کاٹ اس لیے دیا کہ کہیں وہ ایسی چیزوں کو پھر یہ رپورٹ بھی کر دیتے ہیں. اس میں انہوں نے فرمایا یہ جو قرآن کو لے کر, اسلام کو لے کے اسی طرح سوچتا ہے جیسے طالبان سوچتے ہیں. اب اگلا کلپ دیکھیے گا. اگر آپ جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دینے کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ شرعی ضرورت کے تحت ہوگا, اس اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اور اگر آپ کسی خان کے ووٹ کے لیے نکلیں گے تو یہ دنیاوی ضرورت ہے اور آپ نکلیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. I'm sorry. ایک بار پھر سے ذرا سنتے ہیں, مجھے لگتا ہے غلطی ہو گئی ہے, یہ ہو نہیں سکتا مولانا یہ بات کر دیں. اگر آپ جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دینے کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ شرعی ضرورت کے تحت ہوگا, اس اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اور اگر آپ کسی خان کے ووٹ کے لیے نکلیں گے تو یہ دنیاوی ضرورت ہے اور آپ نکلیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اب یہ دیکھیں, اندازہ کریں ذرا کہ اگر آپ جے یو آئی جو فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے اس کو اگر ووٹ دینے کے لیے اعتکاف سے بھی اٹھ جائیں گے,
مسجد سے باہر نکل جائیں گے ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے تو وہ یہ ان کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اور اگر آپ خان کو ووٹ دینے جائیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ہم اسلام کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ مولانا ہی ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ یہ یہودی لابی ہے اور یہ بیرونی ایجنٹ ہے، اور عمران خان جو ہے وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے، اور خود آپ نے اسلام کا اس طرح کا مذاق بنایا ہوا۔ کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے مولانا اس طرح کی بات کرنے کی؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ مجھے جتوائیں گے تو میں اسلام کی خدمت کروں گا، اور اگر آپ عمران کو جو ہے وہ جتوائیں گے تو وہ شاید نہ کرے۔ آپ اس طرح کی کیمپین کر لیں، آپ کیوں اس طرح دین کو بدلتے کیوں ہیں یار؟ دکھ اور تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے بعد ایک اور کلپ ہے جو خواجہ اسد صاحب کا، میرا سب سے فیوریٹ، کیونکہ وہ کلپ نہ ہوتا تو مجھے کبھی پتہ نہ چلتا کہ ہم غلام کیوں ہیں۔ سنیے گا۔ امریکہ جو ہے ایک ایسی واحد طاقت ہے جو ہمارے لیے بہت سی معاشی مشکلات وہ کریٹ کر سکتی ہے۔ امریکہ جو ہے اگر وہ چاہے تو اس وقت پاکستان کے لیے اتنی معاشی ڈیفیکلٹیز کریٹ کر سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم جو ہمارا آئل بل ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہ رہیں۔ یہ سارے وینٹیلیٹر یہ لگے ہوئے ہیں امریکہ کے وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں ہمیں، اور ہم امریکہ اگر چاہے تو ہمیں تیل کے پیسے نہیں ہمارے پاس ہوں گے، اور وہ چاہے تو وہ بڑی مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ کیا گھنٹے میں لے تھی آزادی ہم نے 75 سالوں سے؟ وہ آزادی کا کیا کرنا ہے؟ وہ جو ہم جھنڈا لہراتے ہیں اپنا اور ہم کہتے ہیں کہ ہم خود مختار قوم ہیں، اس کا کیا کرنا ہے خواجہ صاحب؟ یہ تو خیر باتیں وہی بات کہ یار یہ پھر وہ جب آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ورنہ تو کوئی تکلیف والی بات ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے صرف سننا ہے ان کو، اور اگر آپ نے یہ سن کے برداشت کر لینا ہے، اگر وہ اسی بندے نے قائد اعظم کے بارے میں بھی ایک جگت ماری تھی، اس نے کہا تھا کہ خواجہ اسد صاحب کی بات کرو، ان کی ٹویٹ تھی اور میں نے اس وقت بھی بڑا احتجاج کیا تھا، میری ویڈیو آج بھی وہ کہیں نہ کہیں چل رہی ہوگی، 5 ملین سے زیادہ ویوز ہوئے تھے، میں نے تب بھی وہ ان سے درخواست کی تھی کہ اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دے اور معافی مانگے قوم سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب علی محمد علی جناح قائد اعظم صاحب جو ہیں ان سے سوال کیا وکیل نے کہ آپ کی جو ہے وہ تنخواہ کتنی ہے، تو انہوں نے کہا 1 روپیہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جو جائیدادیں ہیں وہاں پہ جو آپ کا گھر ہے بھارت میں آج بھی، وہ اس کی ملکیت کتنی ہے؟ تو قائد اعظم نے جواب دیا جناب اتنی ہے۔ تو وکیل نے جواب دیا جج کو کہ جناب دیکھیں جی آمدن سے زائد اثاثے نکل آئے ان کے، یعنی اپنے اس نواز شریف جو جواب نہیں دے سکے لندن کے فلیٹوں کا، جو پہلے کہتے تھے کہ قطری نے ہمیں گفٹ دے دیے وہ فلیٹ، بعد میں جب پوچھا کہ قطری سے ہمیں کوئی ثبوت دلائیں تو انہوں نے وہ ایک خط لے کے آئیں مریم صاحبہ جا کے، اور وہ خط بھی جعلی نکلا۔ قطری نے کہا میں نے تو خط لکھا ہی نہیں ہے، آج تک اس کا ثبوت نہیں دے سکے۔ اس چوری کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے خواجہ صاحب نے قائد اعظم کو بھی نہیں بخشا تھا۔ میں نے اس وقت بھی احتجاج کیا تھا، اور آج بھی میں کہتا ہوں پاکستانیوں اپنا دماغ استعمال کرو، اپنا دماغ استعمال کرو۔ تمہیں جتنا تم اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہو کوئی نہیں سمجھا سکتا، کسی کی ذمہ داری نہیں ہو تم خود اپنی ذمہ داری اٹھاؤ۔ ان لیڈروں سے مت سیکھا کرے کہ یہ کیا کہتے ہیں اپنا دماغ استعمال کرے۔ پاکستان زندہ باد۔